اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام دوستوں کو دعا سے شفا بائی ظاہر علی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں رب سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں آپ خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جتنا وظائف میں نے آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں اس سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، میں آج آپ لوگوں کو ایسے عمل بتانا جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی نصیب ہوگی اور بہت سارا دولت اللہ پاک آپ کو نصیب کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیر فقیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا ہے کہ یہ ملنگ لوگ کچکول توڑ دے اور آرام سے بیٹھ جائے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کو اس وظیفے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کافر عورت تھی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کو طور پہ جاؤ گے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے تو ہمارے بارے میں پوچھ لینا کہ ہمارا قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے اس کافر عورت کو بتایا کہ تمہارا قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو وہی کافر عورت ایک ملنگ کے پاس گئی اور اس ملنگ کو کہا کہ یہ ملنگ بابا، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ اس ملنگ بابا نے اس عورت کے لیے دعا کی اور وہ دعا اللہ پاک نے قبول کیا، اور کچھ سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس عورت کے ساتھ کچھ بچے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے نزدیک پہنچ گیا اس عورت کے پاس، تو وہ عورت پہلے بولنے لگی کہ حضرت موسیٰ، تمہارا خدا جھوٹ بول رہا تھا، دیکھو یہ میرے قسمت میں کتنا اولاد ہے، اور مجھے اپنا جو اس کو ماننے والے ہیں کہتے کہ اس نے ہمیں دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان حال میں کہ یہ اللہ، یہ کیا ہو گیا۔ جب یہ دوبارہ گئے اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اس نے اللہ پاک کو جب یہ بات کہی تو اللہ پاک نے اس کو کہا، اللہ پاک کو جب یہ بات کہی کہ آپ نے تو اس عورت کو کے لیے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، ابھی تو اس کے ساتھ اولاد ہے، اس نے کہا کہ موسیٰ، آپ ایسے کر لیں، یہ بات بعد میں ہوگی، سب سے پہلے جاؤ اور مجھے انسان کا گوشت چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے نکلے، تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک کو انسان کی گوشت کی ضرورت ہے، ہمیں گوشت دے دو تاکہ اللہ پاک کے پاس لے جاؤں، اللہ پاک خوش ہو جائے۔ تو یہ پورا جتنا علاقہ تھا اس میں یہ پھرا، کسی نے اپنے جسم کا گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، اور پھر وہی ملنگ بابا جس کے پاس یہ کافر عورت گئی تھی اور اس نے دعا اس سے کروائی تھی، تو اس ملنگ بابا کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ملنگ بابا، اللہ پاک نے انسان کا گوشت مانگا ہے، تو اس ملنگ بابا نے کہا کہ اللہ پاک نے تو گوشت مانگا ہے انسان کا، کون سے جسم کے کون سے حصے کا اس نے گوشت مانگا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس نے نہیں کہا، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ کون سے حصے کا، اس نے جسم کے تمام حصوں سے کاٹ کے دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ پاک کو کہو کہ یہ تمہارا میرا جان آپ نے پیدا کی، یہ آپ کا امانت ہے، اگر پورا جان چاہیے تو اللہ کے راہ میں یہ بھی حاضر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ملنگ بابا کی جسم کا گوشت کے ٹکڑے لے گیا اللہ پاک کے پاس، تو اللہ پاک کو کہا کہ جی یہ گوشت لے آئے ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ یہ کس نے آپ کو دی اور کتنی جگہوں پہ آپ پھرے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں تو بہت سارے جگہوں پہ پھرا ہوں، کسی نے نہیں دیا، ایک ملنگ بابا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ گوشت دیا، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے جسم اللہ کا امانت ہے اور جتنا گوشت چاہیے پورا جان چاہیے تو وہ حاضر ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ حضرت موسیٰ، میرے پاس اس ملنگ بابا کی دعا پہنچی کہ اس عورت کو اولاد سے نوازے، اس عورت کو اولاد نصیب کرے، تو میں نے اس کا دعا قبول کیا اور میں نے اس عورت کو اولاد سے نوازا۔ بات کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج کل وہ ملنگ بھی نہیں ہے، وہ پیر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا ہے، دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسے شخصیات تو ہوں گے کہ جس کی دعا اللہ پاک سنتا ہے، اور ان لوگوں میں اللہ پاک نے ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں بھی تھوڑا سا طاقت ڈالی ہو، جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پھر ہزاروں کے حساب سے لوگ مجھے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی بات ہے۔ تو ابھی آتے ہیں آپ کے وظیفے کی طرف، جو وظیفہ آپ کو مال و مال کر لے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ نے صبح فجر کے نماز کے بعد، جب آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد جا نماز پہ آپ بیٹھے ہوں گے، 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 70 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے کہ یہ اللہ پاک، یہ جو میں نے آپ کا کلام پڑھا، ہمارے گھر میں تنگی ہے، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یہ اللہ پاک ہمیں حق حلال کی روزی نصیب کرے، بہت سارا دولت ہمیں نصیب کرے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو لگاتار رکھیں، چند ہفتوں میں آپ کو بہت سارا خوشیاں مل جائے گی اور آپ کے گھر مال و مال ہو جائے گا۔ ابھی یہ جو لنک ہے، یہ جو میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس میرا امانت ہے۔ اس امانت کو آپ لوگوں نے اور بھی مسلمان بہن بھائیوں کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور آپ بھی اس دعا میں شامل ہو۔ مجھے تو دعا مل رہی ہے انشاءاللہ تعالی آپ جیسے بھائی اور بہنوں کے ذریعے، لیکن آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے جو اس کو شیئر کرے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا۔ اگر میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، جو چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور کومنٹس کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سب کو لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک آپ کو کبھی اپنے اولاد کی پریشانی، تکالیف اور بیماری نہ دکھائیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے اولاد کا بہت ساری خوشی نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔